بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسافر اصابہ فتح فابتل ثوبه وسرجه ولم يجد ترابا ولا حجرا ولا ماء لطخ یلطخ يلطخ فإنه يلطخ ثوبه بالطين مفعول به یہ یار ثوبه بالطين ويجففه ويفرقه ويتيمم به. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسافر بارش ہو گئی، کپڑے اس کے بھیگ گئے، وہ جو کاٹھی پر بیٹھا ہوا ہے سرج گھوڑے کی وہ بھی بھیگ گئی، اور نیچے بھی کیچڑ ہو گیا، مٹی کوئی نہیں ہے، خشک مٹی ملتی نہیں جس سے تیمم کرے، اور پتھر بھی نہیں ہے، وہ کچی مٹی کا علاقہ ہے، اور نہ ہی پانی ملتا ہے کہ وضو کرے، نماز پڑھنی یہ کیا کرے؟ یہ بندہ اپنے کپڑے کے ساتھ مٹی ملے یا اپنے بدن کے کسی حصے پر مٹی ملے، اور غیر ذالک تین چکڑ گارا گلی مٹی ان تین آدھے نے سمجھ آئیے، وہ گارا ملے کپڑے تے پتلا پتلا، اور اس کو خشک کرے ہوا میں، اس طرح جب خشک ہو جائے پھر اس کپڑے کو ملے، وہ غبار مٹی بن جائے گی، وہ خشک ہونے کے بعد اس کو کھرچے اور پھر اس کے ساتھ تیمم کرے اور نماز پڑھے. یہ ایک ہیلا بتایا ہے. کیا کیا ہے؟ ہیلا بتایا ہے. ایک ہیلا بتایا ہے. مسافر پہنچی اس کو بارش، پستر ہو گئے کپڑے اس کے، اور بھیگ گئے، اور سرج اور کاٹھی جس سے بیٹھا ہے، اور زین اس کی، کیونکہ کاٹھی وچ بھی ٹوری دا سفر وچ تے او تھلے جڑی ہوندے نا چولو چولو مٹی اڑ کے پیندی نہ تھلوں، تے جب بارش ہو گئی تے عرش توپ تاپ گئی، اور نہیں پایا اس نے مٹی خشک کو کہ تیمم کرے اس کے ساتھ، اور نہ پتھر کو، کیونکہ پتھر ہوئے پاویں توتا تاتا ہوئے جی میں وہ سک جاندہ فوراً تو کپڑا مارو بندہ تیمم کر سکتا ہے، اور نہ پانی کو کہ وضو کرے اس کے ساتھ. بس بے شک یہ مسافر ملے اپنے کپڑے کو یا اپنے بدن کو یا ان کے غیر کو کیچڑ کے ساتھ اور خشک کرے اس تین کو، اور کھرچے اس کو خشک ہونے کے بعد، اور تیمم کرے اس کے ساتھ. یا کپڑے میں مٹی شٹی لگ جائے تو 5-7 منٹ بعد ہوا لگے سک جاندی کہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی نہیں پتہ لگتا ہے نا جی. چل مسافر پہنچی اس کو بارش، بس تر ہو گئے کپڑے اس کے اور زین اس کی، اور نہیں اور نہ پائی اس نے مٹی خشک کے تیمم کرے اس کے ساتھ، اور نہ پتھر اور نہ پانی کے وضو کرے اس کے ساتھ. بس بے شک مسافر ملے لطخ یلطخ تلطیخ اوتے شے مل دینی کسی دے اوتے جی، ملے اپنے کپڑوں کے ساتھ یا اپنے بدن کے ساتھ، اور یا لت پت ہو گیا ہے جی، یا کسی اور کے ساتھ مٹی، اور خشک کرے اس کو، اور کھرچے اس کو خشک ہونے کے بعد، اور تیمم کرے اس کے ساتھ. چل بھائی. مسافر پہنچی مسافر کو بارش، پاس بھیگ گئے کپڑے اس کے اور زین اس کی، اور نہیں پائی اس نے مٹی خشک کے تیمم کرے اس کے ساتھ، اور نہ پتھر اور نہ پانی کے وضو کرے اس کے ساتھ. بس بے شک مسافر
ملے اپنے کپڑوں کو یا اپنے بدن کو یا اس کے غیر کو تین کے ساتھ اور خشک کرے اس کو اور خرچے مٹی کو خشک ہونے کے بعد اور تیمم کرے اس مٹی کے ساتھ. وقد کان اور تحقیق تھے بعض محتاطین اپنے پاس رکھتے مٹی پاک تھیلی میں جب نکلتے سفر کی طرف. ایک ماضی دی گل دسی ہے بھئی ایڈے جنہاں لوکاں نوں بھئی آخرت دی فکر ہوندی کڈے چکنے ہوندے نے بھئی سفر تے جانا اپنی مٹی تھوڑی جی نال تھیلی چ پا لینی. ایک بک بھی ہوئے نا مٹی اینی کو تے کپڑے تے انج کر کے کھلار کے چمم کیتا کر کے پھر کٹھی کر کے بن لی. مستعمل تے ہوندی نہیں جی. اے مطلب ہے بارش آ جاندی کوئی علاقہ ہو جائے بھی نہیں مٹی ملتی مثال طور پہ. جی چل اگے. ولا يجوز التيمم بالتين. قال شمس الائمة الحلواني تل یار الحلواني لا يتيمم بالتين وإن فعل يجوز. مسئلہ یہ ہے کہ نہیں جائز تیمم کرنا کیچڑ کے ساتھ گارے نال. تیمم جائز نہیں اس لیے کہ اس میں اپنے چہرے کو خراب کرنا ہے. منہ تے گلی مٹی بڑی جائے تھی. اور ایک وجہ یہ بیان کی کہ منہ تے گارا ملیا جائے گا. زہر جل گارے تے ہاتھ لانا انج کر کے تے نال ملینا کہ نہیں تے پھر منہ تے لاؤنا تے ملیا جانا کہ کوئی نہیں. مطلب بعض نے یہ وجہ بیان کی کہ گارے میں پانی زیادہ ہوتا ہے جی اس لیے وہ پانی سے تو تیمم نہیں ہوتا نہ مٹی سے تیمم ہوتا ہے جی. باہر صورت جیڑی صورت بھی ہے بھئی گارے نال جڑا ہے نا تیمم جائز نہیں. شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ نے فرمایا نہ تیمم کرے گارے کے ساتھ یعنی نہیں مناسب یہ کہ کرے اور اگر اس نے کر ہی لیا تو جائز ہے. تیمم ہو گیا کاند طرح منہ دے لیپا کر دیتا تے تیمم ہو گیا. سمجھائی گل. اچھا جی مولوی طیب پوچھتا پیا ایک بندے دے منہ تے مٹی ملی ہوئے سک جائے تو دوجا بندہ اندے اتنے ہاتھ پھیر کے تیمم کر سکتا کہ نہیں؟ کیوں جی کر سکتا ہے جی میں دوجے کسی بندے دے کانڈ تے مٹی ملی ہوئے تو بندہ کر سکتا ہے نا. اچھا جی واہ ظاہر اور ظاہر یہی ہے اگر اس نے کر لیا تو جائز ہے. کیوں؟ لے حصول المقصود مقصد ہے مٹی نال تیمم کرنا ہے تو وہ تو پایا گیا. صرف اتنا فرق ہے کہ یہ گلی سکی نہیں. فتاوا والوالجیہ کے اندر یہ جزی ہے کہ اگر نکل جائے گا وقت پہلے اس سے کہ مٹی خشک ہو. سمجھی گل. لا یتیمم بالتین اگر چلا جائے گا وقت پہلے سے کہ خشک ہو تو نہ تیمم کرے گارے کے ساتھ جب تک خشک نہ ہو. گل سمجھیے جائز نہیں ہے تھوڑے وقت نکل جائے. لیکن ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے مطلقاً قول نہیں ہے فتاوا والوالدیہ والا کیونکہ ان کے نزدیک آپ پڑھ چکے ہو صرف مٹی تراب سکی مٹی نو آدھے تراب سکی مٹی تراب کے ساتھ اور رمل کے ساتھ جائز اس کے علاوہ جائز ہی نہیں ہے. باقی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وقت کے نکلنے کا خوف ہے تو 3 کے ساتھ تیمم کر سکتا ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو اور اگر وقت باقی ہے تو خشک کرے مٹی کو پھر تیمم کرے. جی سمجھیے اے مطلب استاد جی اتو بارش پیندی پئی ہے تے مٹی کیویں سکے دی تے استاد جی اسے پانی نال نیت کر کے تے منہ تے ہاتھ پھیرے تے وضو ہو جائے گا. جی گل سمجھیے اے مطلب جی بجے کر سمجھے تو استاد جی نکی نکی بوندا باندھی ہوئے تے جی وہ نہ دسیا جی 2 قطرے بھی اتو ٹر پے نا تے وہ کی ہو گیا غسل ہو گیا. جی یہ نہیں بھی اتو لوٹے تھلے ڈلے تو تاں ہی غسل ہوندا ہے. اے مطلب ہے جی. چلو اگا جی
مانا کرو اور نہیں جائز تیمم کرنا تراب سکی مٹی تے 3 چکڑ ایک کل پڑھیا سی تراب ندیجہ بھئی گلی مٹی جیڑی اینی کو خشک ہو چکی ہوئے بھی اتوں ہاتھ نال شے کوئی نہ لگے سمجھائیے اے جیڑی سکن دے نیڑے جا پہنچ دی ہے جی اچھا جی چلو جی 3 کے ساتھ فرمایا شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ نے شمس الائمہ 2 نے شمس الائمہ سرخسی تو شمس الائمہ حلوانی چلو جی نہ تیمم کرے 3 کے ساتھ یعنی مناسب نہیں ہے اور اگر کر لیا اس نے تو جائز ہے جی اور نہیں جائز تیمم مٹی 3 کے ساتھ فرمایا شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ نے نہیں تیمم 3 کے ساتھ اور اگر کر لیا اس نے تو جائز ہے اور نہیں ہے جائز نہ تیمم کرے بھائی یار کمال ہے نہیں تیمم کی چل بھائی اور نہیں ہے جائز تیمم 3 کے ساتھ فرمایا ہے شمس الائمہ حلوانی علیہ رحمہ نے کہ نہ تیمم کرے 3 کے ساتھ اور اگر کر لیا ہے تو جائز ہے وَقَضَا يَجُوزُ تَيَمُّمُ بِالْجَسِّ اوتھے کے لکھا دوجی کتاب جائے کول کے کونی بل حسان کنکریاں ات لکھا بالجس وہ جس پیچھے آ چکے ہیں کہ کونی آیا نوراتن یہ صرف کنکریاں مراد نکے نکے بٹے گیٹے جڑے نہیں یہ مراد نے بہرحال ہاں جی وقضا یجوز التیمم بالجس والکیزان والحباب والغطارۃ حباب نہیں ہے گا اے فعال کے وزن پر جمع ہے اے جیم جباب جب مٹکا ان دی جمع ہے والجباب والحیطان من المدری سواء مدر یار مدری سواء كان عليه غبار او لم يكن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح یعنی جیسا تیمم جائز ہے پتھر وغیرہ کے ساتھ اسی طرح جائز ہے تیمم کرنا چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر نکے نکے گیٹے نے نا تو نہ ہوتے اس طرح اور نکے نکے گیٹے بٹیا ہوتے اس طرح ہاتھ مل کے نہیں کر کے انہوں نے بھی تیمم ہو جاتے مقصد ہے بھی وہ جڑا ہاتھ نال لگ جان سارے جی ہیں یہ مطلب وہ کنکریاں چھوٹی چھوٹیاں بھی مثلا بجری پئی ہے اتنے ہاتھ ماریا سارا تاکہ سارا ہاتھ نال تھلے لگ جان صرف انج گیٹے اور ہاتھ رکھو نا تو کجاں تے لگن گے تو کجاں تے جلائیں کر کے کران گے سارا اتنے تے اے مطلب گل سمجھیے اچھا جی جائز ہے تیمم پتھر وغیرہ کے ساتھ اسی طرح جائز ہے تیمم کنکریوں کے ساتھ کیزان کوزے کی جمع ہے مٹی دا لوٹا کون یہ پلاسٹک والا نہیں اس لوٹے اتنے کو بندہ تیمم کرے تو یہ بھی کیونکہ کہندا بنیا پکی اٹ طرح ہی ہے تے بل جباب جب کڑا مٹکا مٹ ڈٹھا بڑا سارا تو کڑے پر مٹکے پر کسی نے تیمم کیا ہے تو جائز ہے گل سمجھیا تے ول غدارا تے مٹی دی جڑی سانک ہوندی بڑی ساری آٹا گن دین ڈٹھی تو کوئی نہیں مطلب او غدارا جی اس مٹی دی سانک تے کسی تیمم کیتا ہے تے کیونکہ ساری کادے بنیاں نے اے مٹی دیاں گل سمجھیا وہذا اذا لم یطلع بالآنو کے شرطے وے اے جڑی سانک ہے یا او جڑا لوٹا ہے یا او جڑا کڑا ہے انہاں تے کلی نہ ملی ہوے او جڑا پانڈیاں تے لاندے نے جی گیرو نہیں او جڑا ایک ہور ہوندا بوٹے تے بنے ہوندے نے تے او تلکنی جی ہوندی ہے جی پانڈیاں دے اوتے جی اٹھن کونی ہیں او اون دے وچ پانی سرایت نہیں کردا ہوندے مسامہ وچ وہ جی کلی ہے نا وہ تے نہ ملی ہوئے وہ ملی ہوئے تو وہ جنسی ارد وچوں نہیں ہے گل سمجھی وہ ایک قسم دا سیسا ہے وہ جڑا وہ مختلف داتا نے تو ان دے وچوں جڑا وہ جنسی ارد وچوں نہیں ہے گا جی کلی نہ ملی ہوئے گل سمجھیا اگو پھر ہو جائے جائز ہے اور نہیں جائز تیمم کرنا سانک پر وہ جڑا برتن ہے بڑا
جو المطلیون مطلوجن سمجھائیے بھائی مس پر لگایا ہوا ہے آنک وہو الرصاص مذاب پگھلایا ہوا سیسا ہوتا ہے جی کلی ہوتی ہے جس پر وہ لگائی ہوئی ہے نا اس کا پر جائز نہیں ہے پلے پہ کہ نہیں تو مطلب ہے مٹی دے جڑے بنے برتن نا مٹی دے بنے برتن یہ صرف مٹی دی ہون نا اتنے کو کلی شلی نہ کیتی ہو تے جے کر اتنے کو کلی وغیرہ کر دیتی ہے تو پھر ایک ہوتی ہے مٹی دی گیری لاندے نے پانڈیاں رتی جی وہ نہیں وہ بھی مٹی ہے کیونکہ وہ پڑھ چکا ان کی تو خود جائز ہے جی گل سمجھے جی اے مطلب ہے جی اچھا جی بل ہی تان اور دیوار کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے دیوار مٹی دے مدر مٹی دے روڑے مٹی دے روڑیاں دی بنی ہوئے بل لابا نے یا اٹاں دی بنی ہوئے اٹاں کچیاں یا پکیاں جڑیاں میں ہون اس تے تیمم کرنا جائز ہے برابر ہے کہ ان مذکور علیہ علیہ کا مرجع کل من المذکورات کل کی یہ مفرد کے جمع اس کل پر غبار ہو یا نہ ہو غبار ہو یا نہ ہو بار صورت تیمم جائز ہے جائز ہے ان ابی حنیفہ تھا اور امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت میں جیسا کہ پتھر اور پکی اینٹ میں پیچھے یہ گزر چکا ہے انی بار بڑی ہے چلو جی اور اسی طرح کیا مطلب جیسے جائز ہے تیمم پتھر وغیرہ کے ساتھ اور اسی طرح جائز ہے تیمم کنکریوں کے ساتھ اور کوزوں کے ساتھ اور مٹکوں کے ساتھ اچھا جی وہ پتہ نہیں اردو کی آدھے کنالی نو تو سانک بھی کہتے ہیں اور سانک کے ساتھ اور دیوار کے ساتھ یہ کچی مٹی سے ہو یا اینٹوں سے مطلب ہے روڑے نہیں بنتے جڑے اس علاقے کو پکے روڑے ہوتے ہیں دیوار بنتی روڑے کی کونی بنتی انکڑے جائے ہیں ایویں ساڈے علاقے جو مٹی دے نا پہلے زمین چ پانی پایا نا تو پانی پا کے جس لوگ گارا جب بن کے جم گیا نا تو داتری لے کے تے وچ اس طرح لیکا مار دے سمجھائی ان ڈونگی کر کے لیک ماری پھر سک گئی جس لئے سک گئی تو کئی نال ایک ایک کر کے پٹو تو جی برفی نہیں پٹیندی کلی کلی ایویں پٹیندیاں نے ان پنجابی چ کہندے نے کملیاں اٹاں کی آندے نے کملیاں اٹاں دا نام ہے جی بقاعدہ کملیاں اٹاں بھائی انہاں دے پھر او روڑے اون دے مکان بندے نے سمجھ آندی چلو چلو جی اور کس کے ساتھ برابر ہے ہوش مذکور پر بار یا نہ چلو جی اور اسی طرح جائز ہے تیمم کنکریوں کے ساتھ اور کوزوں کے ساتھ اور مٹکوں کے ساتھ اور سڑک کے ساتھ اور دیوار مٹی سے یا پکی اینٹ سے برابر ہے کہ ہو اس پر غبار یا نہ ہو اس کل پر مذکور پر چل اور اسی طرح جائز ہے تیمم کنکریوں کے ساتھ اور کوزوں کے ساتھ اور مٹکوں کے ساتھ اور سانک کے ساتھ اور دیوار کے ساتھ مٹی سے یا پکی یعنی دیوار جو ہے نا وہ مدر سے ہو روڑیاں دی بنی ہوئی مٹی در روڑیاں دی یا لبن اینٹ سے جی برابر ہے کہ ہو لیکن لبن کچی اینٹ نو کہندے نے وہ دوجی پکی نو آجر کہندے نے آجر کل پڑھ چکے ہیں جی سمجھی گل برابر ہے کہ ہو ان مذکور پر غبار یا نہ ہو گل سمجھی اے او گو نا آجر سمجھائی گل اگے جی ولا يجوز التيمم بالغدارة المثلية بالآنكة آنوکے یار بے مد الحمزہ تے وضم النون لکھا نہیں اگے یار کی بنے پھر بالآنكة بس چلو جی اور نہیں جائز تیمم غدارہ کے ساتھ ایسا غدارہ جو لیپ کیا ہوا ہے کلی کے ساتھ اس وقت جائز نہیں بھائی ہاں بھائی اور نہیں جائز تیمم غدارہ کے ساتھ ایسا غدارہ کے لیپ کیا ہوا ہے کلی کے ساتھ اور نہیں ہے جائز تیمم غدارہ کے ساتھ ایسا غدارہ جو لیپ کیا ہوا ہے کلی کے ساتھ وَهُوَ الرَّصَاصُ الْمُذَابُ
کیونکہ اب تیمم جو ہے نا وہ جنس ارد پر نہیں ہے، جنس ارد کے غیر پر آپ کا ہاتھ لگ رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. گل سمجھی جی؟ ہاں بشابہ. ثم بطن الغدارة وظهرها على السواء بظاہرها یار بطن تے بظاہرها على السواء إلا إذا كان عليها غبار. اچھا جی، غدارہ و سانک وہ اس کا بطن اور اس کا زہر برابر ہے. کڑے وچ ہاتھ نہیں نہ پیندا تاں واسطے دی میت چوڑی ہوندی ہے، مثال دے رہے نا، سمجھے یا کنکریاں دا آ گئی ہے نا تے کوزے دے وچ بھی ہاتھ نہیں نہ بڑدا تے کڑے وچ بھی عموماً بندہ وچوں ہاتھ پا کے تیمم کرے عجیب جہا لگتا ہے نا، تاں واسطے غدارہ دی مثال دیتی ہے جی کہ اس کا ظاہر اور باطن برابر ہے. کس میں برابر ہے؟ کہ فی انا ایہما کان مطلیا بالآنو کے باہر ہوندے کلی ملی یا اندرلے پاسے، جہڑے پاسے بھی ملی تیمم جائز نہیں، اور جب تک نہ ہو مطلیا بہی منہما جائز ہے اس کے ساتھ تیمم. حتیٰ کہ اگر اندر اس کے کلی ہے زہر اس کا غیر مطلی ہے تو تیمم جائز ہے اس کے زہر پر. اسی طرح اس کا عکس بھی جی. گل سمجھیے؟ تو جہے پاسے نہیں ملی پچھلے پاسے عموماً صاف ہوندی نے جی، تھلے پاسے نہیں کلی ملی ہوندی عموماً، ادھر تیمم جائز ہے جی. سمجھے نا جی؟ الا اذا کان علیہا غبار، مگر جب کہ اس غدارہ جس پر کلی لیپ کی ہوئی ہے اس پر اگر غبار ہو تو اب جائز ہے تیمم. جس طرح کے ہنتا وغیرہ، یعنی جس طرح باقی غیر جن سے ارد پر غبار ہو تو غبار پر تیمم جائز ہے، اب اس برتن پر بھی جائز ہے جس پر کلی ماری ہوئی ہے. گل سمجھیے؟ ایویں باقی جڑے برتن نے سارے دھاتاں دے انہوں تے مٹی پئی ہے تو اس مٹی نال تیمم جائز ہے جی. اور اوکے دیکھ گیا. پھر غدارہ کا بطن اور اس کا ظاہر برابری پر ہے. کہ مطلب جہے پاسے بھی کلی نہیں ملی ادو تیمم جائز ہے، جہے پاسے مگر جب کہ ہو اس پر غبار تو پھر مطلقاً جائز ہے، پھر جائز ہے. ہاں بھی شابہ جی. پھر غدارہ کا بطن اور اس کا ظاہر برابری پر ہے مگر جب کہ ہو اس پر غبار. پھر غدارہ کا بطن اور اس کا ظاہر برابری پر ہے مگر جب ہو اس پر غبار. کیا ہو؟ غبار ہو. ولو تیمم بالخصب ان كان متخذا من التراب الخالص مفعول ان كان متخذا من التراب الخالص ولم يجعل فيه شيء من الأدوية جاز. چلو جی. اگر تیمم کیا اس نے خزف پر فخار ٹھیکری اگر وہ بنائی گئی ہے خالص مٹی سے کہ اس میں کوئی چیز نہیں ڈالی گی دوائی وغیرہ، وہ دوائی تو مراد کولا پا کے بنانا، بچ کولا یا بال وغیرہ ان چیزوں سے کہ مٹی میں ڈالے جاتے ہیں اور برتن بنائے جاتے ہیں. اگر اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس ٹھیکری پر تیمم جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس پر غبار ہو تو پھر غبار پر تو مطلقاً جائز ہے. گل سمجھیا کہ کوئی نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَدْوِيَةِ ظَاهِرًا لَا يَجُوزُ، مگر یہ کہ اس پر غبار ہو بوجہ اس کے جو پہلے گزر گیا ہے مطلی بالآنک میں. کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ یہاں غلبے کا اعتبار ہو، لیکن یہاں غلبے کا اعتبار نہیں ہے. سمجھائیے؟ اس لیے کہ جب اس میں اور چیز مل گئی ہے نا جی تو گویا وہ جن سے زمین سے من کل الوجوہ رہی نہیں، اس لیے تیمم جائز نہیں ہے. اور اگر تیمم کیا اس نے خزف کے ساتھ اگر بنائی گئی ہے مٹی
مٹی خالص سے مٹی خالص سے نہیں ڈالی گئی اس میں کوئی شے اور نہیں ڈالی گئی اس میں کوئی شے ادویہ سے ادویہ سے دعاواں اے مراد نہیں بے سیرپ پائے نے اے بے جڑی بے شے پاک تو مٹی پیڈی کری دی جی ہیں ایک تندور نہیں بنتے تندور انہاں وچ رسیاں پاندے نے کھول کے جی پتہ جی نا جی تے اے جڑے اج کل توڑے نکلے نے پلاسٹک والے وہ تاگے وچ پاندے نے تاکہ اون دے وچ او مضبوطی آوے تے او جڑا نا اگر ذرا تریڑ بھی مارے تے ٹوٹے نہ جی ان دی وجہ تو کھڑا رہے جی ہاں اے مطلب اے دوائیاں مراد نے جی تو جائز ہے تو جائز ہے تیمم سمجھے گل اگے جی مانا کرو جی اور اگر تیمم کرے خزف کے ساتھ اگر بنائی گئی ہے خالص مٹی سے اور نہیں ڈالی گئی اس میں کوئی شاید بھی ایسے تو تیمم جائز ہے اور اگر تیمم کیا حذف کے ساتھ اگر بنائی گئی حذف کے ساتھ اگر بنائی گئی ہے حذف خالص مٹی سے اور نہیں ڈالی گئی اس میں کوئی شے ادویہ سے تو جائز ہے اے مطلب اور ٹھیک قریب ٹوٹا مطلب ٹوٹی سانک ٹوٹا کڑا کوئی شے بھی سمجھائیے تو ظاہر ہو وہ مٹی ہے نا جی اے مطلب ہم شابہ وَإِن تَيَمَّمَ بِالرِّمَادِ رَمَادِ لَا يَجُوزُ وَإِنِ اخْتَلَطَ الرَّمَادُ بِالتُّرَابِ إِن كَانَ مُوزِرًا إِن كَانَ التُّرَابُ غَالِبًا يَجُوزُ وَإِن كَانَ الرِّمَادُ غَالِبًا لَا يَجُوزُ مسئلہ جی رماد چھائی جی لکڑا ساڑ کے یا جو کوئی بھی شے ساڑی جی سوا بن گئی سمجھے اگر تیمم کیا اس نے رماد کے ساتھ چھائی کے ساتھ تو نہیں جائز اور اگر مل جائے رماد مٹی کے ساتھ مٹی تو سوا رل گئی نظر کی جائے گی اگر مٹی غالب ہے تیمم جائز ہے اگر رماد غالب ہے تو جائز نہیں ہے اس لیے کہ حکم اس جیسی چیزوں میں غالب کا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے غالب کا ہوتا ہے اور ٹھیکری والی صورت میں غالب کا دخل نہیں ہے مطلقاً اگر اس میں کوئی چیز ملائی ہے تو اس کے ساتھ جائز نہیں وہ جنس یا عبارت سے رہی نہیں اے مطلب گل سمجھیے آپ اور اگر تیمم کیا اس نے رماد کے ساتھ تو سواگا چھائی اور اگر تیمم کیا اس نے رماد کے ساتھ تو نہیں جائز اگرچہ اور اگر مل جائے رماد مٹی کے ساتھ تو نظر کی جائے گی اگر ہو تراب غالب تو جائز ہے اور اگر ہو رماد غالب تو نہیں جائز اور اگر تیمم کرے رماد کے ساتھ تو نہیں جائز اور اگر مل گئی رماد مٹی کے ساتھ تو نظر کی جائے گی اگر ہو تراب غالب تو جائز ہے اور اگر ہو رماد غالب تو نہیں جائز اور اگر تیمم کرے رماد کے ساتھ تو نہیں جائز اور اگر مل جائے رماد مٹی کے ساتھ تو نظر کی جائے گی اگر ہے مٹی غالب تو جائز ہے اور اگر ہے رماد غالب تو نہیں جائز جی وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضُ نَجَاسَةً فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ وَذَهَبَ أَثَرُهَا جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مِنْهَا فی ظاہر روایتی بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین پر نجاست گری زمین کو نجاست پہنچی برابر ہے کہ پتلی ہو یا کثیف ہو پتلی بھی ہے پیشاب چھوٹا ڈنگراں دا پیشاب یا کسی پانی چ پیشاب کیتا تو پانی روڑ دیتا پانی شراب دا قطرہ مل گیا وہ پانی روڑ دیتا غرضے کے پتلی ہیں تے یا کثیف ہیں بے شراب روڑ دیتی خون روڑ دیتا پیشاب کسے کر دیتا بڑا تے خشک ہو گئی زمین سورج کے ساتھ کیا ہو گئی سورج کے ساتھ خشک کہتے ہیں سورج کی قید لگائی ہے غالب کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ سورج کے ساتھ ہی خشک ہو
سمجھائیے؟ حتیٰ کہ اگر خشک ہو جائے وہ زمین سائے میں یا ہوا چلنے کے ساتھ یا اوپر کسی نے آگ جلا دی تو خشک ہو گیا، تو سب کا حکم ایک ہی ہے۔ اچھا، خشک ہو گئی اور چلا گیا اثر نجاست کا، وہ اثر کیے گا آنکھ پٹو رنگ تے بدبو، رنگ نجاست دا نہ رنگ رہ گیا تے نہ بو رہ گئی، گل سمجھی؟ نہ تو جائز ہے نماز اس مٹی پر، کیا ہے؟ تو جائز ہے نماز اس مٹی پر۔ اگوں آ رہا تیمم جائز نہیں، تیمم جائز نہیں، کی جائز ہے؟ نماز جائز ہے، تیمم جائز نہیں۔ اگر انہوں تو دیتا بارش پہ کے رڑ گئی عرشیں ہون تو بالکل پاک ہو گئی نا، صرف وہ دھوپ نال چھوٹا پیشاب کیتا کسی بندے، دھوپ پئی ہے نا تے پیشاب دا داغ نظر آندا رہندا ہے تے کیتا ہے، یا کسی مجھ گاہ نے پیشاب کیتا ہے سک گیا، سکنے تو بعد زمین پاک ہے، اتنے کھلو کے نماز پڑھ سکتے ہو، تیمم نہیں کر سکتے۔ اے مسئلہ ہے جی، کیونکہ زمین دے بارے چ جڑی نجاست گری ہے وہ جگہ خشک ہو جائے، ان دا رنگ زائل ہو جائے، وہ ویسے جو نظر آ رہا ہے وہ رنگ نہیں ہے اس دا جی، وہ سکی مٹی ایک نقشہ بن گیا جی، تو وہ پاک ہو گئی، کیا ہو گئی ہے؟ پاک ہو۔ یعنی کسی بندے پیشاب کیتا ہے چھوٹا یا ڈنگر نے تو دھوپ پئی یا ویسے وہ تھان سک گئی ہے، تو اتنے کو بندہ بیٹھا ہے، تھوڑے نشان نظر آ رہے ہے، بیٹھا ہے تو کپڑے نال مٹی لگ گئی تو کپڑا پلیت نہیں ہے شرن، گل سمجھی؟ وہ جگہ پاک ہو گئی ہے، کیوں؟ للحکم بے طہارتہا، بوجہ حکم کے اس مٹی کی طہارت کے ساتھ، گل سمجھیا؟ وہ کی ہے؟ وہ حدیث ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث ہے مرفوع ہے لیکن وہ ذکر درمیان میں صحابی نے نہیں کیا، کہ آپ نے فرمایا کہ زمین کی زکوٰۃ، زمین کا پاک ہونا زمین کا خشک ہونا ہے، زکوٰۃ الارض یبس الارض، زمین کا پاک ہونا خشک ہوگی تو پاک ہوگی، گل سمجھیے؟ اور روایت کی عبد الرزاق نے ابو قلابہ سے، جفوف الارض طہورھا، زمین کا خشک ہونا زمین کی طہارت ہے، زمین کا خشک ہونا زمین کی طہارت ہے، گل سمجھی؟ کیا ہے؟ زمین کا خشک ہونا زمین کی طہارت ہے۔ تو زمین کی خشکی زمین کی طہارت ہے، زمین کی خشکی زمین کی طہارت ہے، زمین کی خشکی زمین کی طہارت ہے۔ ورافع الاول صاحب الہدایہ وغیرہ جو پہلی حدیث ہے نا، زکوٰۃ الارض، اس کو مرفوع بیان کیا ہے صاحب ہدایہ وغیرہ۔ مرفوع کا مطلب سند توڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیا کہ مرفوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سند آقا حضور علیہ السلام تک پہنچانی، پھر بھی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو کہتے ہیں فلان اس کو مرفوع کیا ہے، یہ ایک لغت ہے۔ وذکر فی المبسوط، دھیان کرے مبسوط میں ذکر کیا گیا یہ مسئلہ، جون سی زمین خشک ہو گئی پس تحقیق پاک ہو گئی، از روئے حدیث کے، یہ حدیث کی پیچھے پڑی ہے اتنے ایجودی موجود ہے، کندے میں؟ واللہ عالم بذالک۔ سنن ابو داود میں ہے باب طہور الارض اذا یابست، باب زمین کا پاک ہونا جب خشک ہو جائے، یہ باب باندھ کر نا ابو داود میں باب باندھ کر، باب عنوان، پھر انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حدیث ذکر کی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ حدیث سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں رات گزارتا تھا مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں، اور تھا میں جوان کنوارا، عزب کنوارا، پہلے میری شادی کونی سی ہوئی تو میں پھر مسیتے ہی سو رہتا سا جی۔ کون فرماندے نے؟ تے او جڑا نا میں مسجد سو جانا جی، کوارا سا جی، بیوی ہے کو نہیں سی، شادی نہیں سی ہوئی، مسجد سو جانا۔ آندے نے کہ وکان الکلاب، اور کتے پیشاب کر دیتے تھے اور آتے جاتے تھے مسجد میں جی، رات دروازے کو نہیں سن لگے جی، فی الحال تے راتی کتے ٹردے پھردے آنا، انہیں پیشاب کر جانا جی، کندے وچ صفا جی کو نہیں سن بچھیاں، کندے وچ؟ یہ بڑی بات کی گل ہے جی۔ اچھا جی،
تو آپ فرماتے ہیں کتے آتے تھے پیشاب کر جاتے مسجد میں، اور ولم یکونوا رشا یرش ولم یکونوا یرشون شیئا من ذالک، اور صحابہ کرام صبح جب دیکھتے نشان پڑے تو ان پر کو پانی تو نہیں پھینکتے تھے جی. یہ حدیث یہ واقعہ موجود ہے. کون فرماتے ہیں جناب؟ انتہا. اب دیکھیں اگر نہ ہو اعتبار اس کا کہ زمین پاک ہو جاتی ہے خشک ہونے کے ساتھ، تو کان ذالک تبقیۃ لہا بوصف النجاست، تو ہوگا یہ باقی رکھنا زمین کو نجاست کی وصف کے ساتھ باوجود علم کے کہ وہ کھڑے ہوتے تھے اس زمین پر نماز میں. البتہ پھر یہ قول کرنا پڑے گا نا کہ پتہ ہے ان کو کہ زمین، لیکن پھر بھی کھڑے ہو کر اوپر، یہ قول کرنا پڑے گا نا. اب سوال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے جہاں پیشاب کرتے ہو وہاں نماز نہ پڑھتے ہو، تو اس کا علامہ جواب دیتے ہیں کیونکہ ضروری ہے اس سے کہ اس پر کھڑے ہوتے ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسجد چھوٹی تھی، اجے نشان لگے نے ترکاں دی جڑی پہلی واری مسجد وہ چھوٹی ہے بالکل جی، وہ مسجد چھوٹی تھی اور جماعت سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا. مسجد بھی چھوٹی ہوئے تو جماعت تو پیچھے بھی، عورتیں بھی آ کے جماعت نال پیچھے نماز پڑھ دیا ہون تے تھاں کو نہیں سی بچدی. گل سمجھی جی؟ وَقَوْنُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ بُكَاتٍ لِقَوْلِهِ كَانَ تَقْبُلُ وَتَدْبُرُ وَتَبُولُ، آتے جاتے تھے پیشاب کرتے تھے مختلف جگہوں پر. پس یہ ترکیب فائدہ دیتی ہے تکرار اور تجدد کا. وَلِأَنَّهَا لَوْ بَقِيَتْ نَجَسُهُ بَعْدَ الْجِفَافِ لَمْ يَتْرُكَ، اور اس لیے کہ اگر وہ خشک ہونے کے بعد بھی نجس ہے زمین تو صحابہ کرام اس کو چھوڑتے نہ، کیونکہ مسجدوں کو پاک رکھنے کا حکم ہے کہ کوئی نہیں ان طہرا بیتی للطائفین. کل سمجھیے پاک رکھنے کا. اس تو پتہ لگا بھی خشک ہونے تو بعد کہ جاندی پاک ہو جاندی. گل سمجھی کہ نہیں؟ کہ ہو جاندی ہے بھئی اگر نجاست گرے تو زمین سک جاتے پاک ہو جاتی. تو ایک اور واقعہ آئے گا بھی، عربی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ پوچھے تو اٹھ کے مسجد عد وچ پیشاب شروع کر دیتا ہے. تو صحابہ کرام منع کرتے فرمایا نا پیشاب کر لیں گے. اس تو بعد پانی منگوا کے روڑ دیتا. اوپر جب باس آئے گی تو اتنے آئے گی جی پیشاب اتنے پانی روڑیے تو سارا رل گیا کہ کوئی نہیں ہے. اے مطلب افرن کی طرف جواب ہے بھی وہ آدھے نا پیشاب بھی جڑے جنہیں لوگ آخیا بھی زمین تے پیشاب ڈگے تو خشک ہونے پاک نہیں دھونا پہنتا ہے زمین نو. تو وہ آدھے بھی مٹی چلے فرش اتنے تو پانی ڈولیا تو ویپر پر باہر کڈیا تو مٹی اتنے بچ عرش بڑھ گئی رل گئی عرش جی. سمجھ بھی نا جی اے گل جی. چلو اور لیکن نہیں جائز تیمم اس مٹی سے، ظاہر الروایہ میں کل سمجھیا کیلا بعد نے کہا ہے. سنا جو لمبا جو مسئلہ تھوڑا مشکل جی. بعد نے کہا ہے اس لیے کہ سعید کی طہارت شرط ہے، نہ اشتراط و طہارت سعید ثابت ہے نص کتاب کے ساتھ. اور سعیدن طیبن ایک اندر ثابت ہے زمین طیب ہونی چاہیے. اور اے جڑی نا حدیث خبر واحد کی ہے تو لہذا فلا تتعدى بما ثابت بخبر الواحد. کل سمجھیا؟ تو اس پر سوال ہے کہ نماز کی جگہ کے بارے میں بھی تو قرآن پاک دلالت الکتاب کے ساتھ ثابت ہے جی. اور دلالت الکتاب تعمل عمل العبارات، عبادت نہیں. جس طرح عبارت النص پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے نا، اسی طرح سمجھائیے جس طرح دلالت الکتاب ضروری ہے دلالت العبارت بھی ضروری ہے. تو اس کا جواب ہے کہ مکان کی طہارت ثابت ہے دلالت النص کے ساتھ. اور اس سے قلیل معاف ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تھوڑا سا
اگر کوئی گندگی ہو تو اجازت ہے، وہ کتنی درم سے کم تک جائز ہے جی، گل سمجھیا؟ الاخری اگو سوال جواب نے لمبے، آخر تے لکھا ہے او فل اولا، نظر ہے اصل فرق بھئی یہاں نماز پڑھنی جائز ہے، تیمم کرنا وجہ کیا ہے؟ اس مٹی پر نماز پڑھنی جائز ہے، تیمم کرنا جائز ہے۔ وہ بھئی جی بذات لکھی پھر اگلی کتاب بچا جائے گی، تھوڑا جو سارے کچھ گلاں اوکھیاں نے پھر وہ نہیں سمجھ آتی جی۔ اچھا جی، اولا یہ ہے کہ تیمم جو ہے نا، تیمم یہ محتاج ہے سعید، طاہر بھی ہو اور طہور بھی ہو۔ کیا ہو؟ صحیح، طاہر بھی ہو اور طہور بھی ہو، یعنی خود بھی پاک ہوئے تے پاک کرن والی بھی ہوئے ہو مٹی، تاں تیمم ہوتا ہے، کیونکہ اندر پاک سمجھائی نا اے۔ اور نماز محتاج ہے زمین کے طہارت کی طرف، بس صرف زمین پاک ہو جائے۔ بس حدیث کے ساتھ زمین کی طہارت ثابت ہوتی ہے کہ جب نجاست خشک ہو جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے۔ پاک کرنے والی یہ بات ثابت نہیں ہوئی جی، اس لیے تیمم جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز ہے۔ طہارت اور ہے، طہوریت اور ہے جی، بے خود پاک ہے، طہوریت پاک کرنے والے۔ جس طرح مائع مستعمل کے بارے میں پڑھ لو گے کہ یہ جو ہے نا کیا ہے، پاک طاہر ہے، مطہر نہیں ہے، اس میں طہارت ہے، طہوریت نہیں ہے، لہذا پلید کو پاک نہیں کرتا، پاک کو پلید نہیں کرتا۔ کون؟ مائع مستعمل۔ اس طرح یہ ہے، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ چلو منک اور اگر پہنچی زمین کو نجاست، خشک ہو گئی زمین سورج کے ساتھ، یعنی سورج کے سبب سے، اور چلا گیا اثر نجاست کا، تو جائز ہے اس زمین پر، اور جائز ہے نماز اس زمین پر، اور لیکن نہیں جائز تیمم اس زمین سے، ظاہر الروایہ میں۔ اور اگر پہنچی زمین کو نجاست پس خشک ہو گئی سورج کے ساتھ، اور چلا گیا اثر اس کا، جائز ہے نماز اس پر، اور لیکن نہیں جائز تیمم اس سے، ظاہر روایہ میں۔ اور اگر پہنچی زمین کو نجاست پس خشک ہو گئی نجاست سورج کے سبب، اور چلا گیا اثر نجاست کا، تو جائز ہے نماز اس زمین پر، اور لیکن نہیں جائز تیمم اس زمین سے، ظاہر الروایہ میں۔ وروی عن اصحابنا انه يجوز ايضا۔ اچھا بھائی، ایک تو ہے نا بھی جائز نہیں تیمم، تیمم جائز ہے۔ اور ابن قاس نے اس کو روایت کیا، ابن قاس نے، یہ روایت نادرہ ہے ہمارے اصحاب سے کہ تیمم جائز ہے اس زمین میں، جب خشک ہو جائے نا تو تیمم، تو ایک روایت یہ ملتی ہے جی، ایک روایت ملتی ہے، سمجھائی؟ اور روایت کی گئی ہے ہمارے اصحاب سے یہ کہ تیمم جائز ہے بھی، بیدہ کی مطلب جی میں نماز جائز ہے میں بیدہ نہیں پتا ہوں بھی تو پہلے بھی کوئی بھی ہوئے تھا جی، مطلب چلو جی۔ اور روایت کی گئی ہے علی الارض التی طاہرت بالجفاف ذاکرہ فی المستصفی جی۔ اور روایت کی گئی ہے ہمارے اصحاب سے یہ کہ جائز ہے بھی۔ اور روایت کی گئی ہے ہمارے اصحاب سے یہ کہ تیمم جائز ہے بھی، تیمم بھی اگر شب تیمم الرجل من موضع فتیمم یار فتیمم اور فائل یہ آخر من ذلك الموضع ایضا جازا۔ مسئلہ تیمم کیا مولوی احمد رضا نے ایک جگہ سے، پس تیمم کیا مولوی توقیر نے اسی جگہ سے، تو جائز ہے۔ تو وہ جڑی مٹی ہے نا وہ مستعمل نہیں ہوتی جی، وہ اکو تھاؤں تے ہاتھ مار مار کے پورا شہر پہ تیمم کرے تے اے
جائز ہے جی. چلو جی. اور جب تیمم کیا رجل نے ایک جگہ سے بس تیمم کیا دوسرے نے اسی جگہ سے. کیا مطلب؟ اے ضرب یدیہ علی موضع ضرب ید الاول. سمجھائیے اس جگہ ہوتے تو کیا ہے؟ بھی جائز ہے. اس لیے کہ یہ جگہ نہیں ہوئی مستعمل. بعض مستعمل وہ ذرے ہوتے ہیں جو جدا ہوتے ہیں عضو سے مسح کرنے کے بعد. سمجھائیے پانی پر قیاس کرتے ہوئے. جس لئے ہاتھ پھیرا نا منہ تے جی تو جڑا کو نکے نکے ذرے ڈگے وہ مستعمل نے. وہ بھی جدوں وہ مستعمل نے تے وہ راہ چ تھلوں مولوی میں یہ جڑی اتوں ڈگدی پہ نا مٹی یہ چک کے تے ملنی ہے. یہ نہیں ٹھیک. جس تھلے پہنچ جائے گی پھر ٹھیک ہے. گل سمجھتے پہ؟ اے مستعمل نے جڑے ذرے ڈگے نے تے تھلے جاندے پے نے جان تک راہ چوکا تے پھڑ لوے تے یہ ملنے نے. یہ نہیں ٹھیک. یہ مستعمل نے. جب تھلے پہنچ گئی تو پھر. اور جب تیمم کیا رجل نے ایک جگہ سے بس تیمم کیا دوسرے نے بھی اسی جگہ سے تو جائز ہے. اور جب تیمم کیا رجل نے ایک جگہ سے پس تیمم کیا دوسرے نے اس جگہ سے تو بھی جائز ہے. گل سمجھیے کہ کوئی نہ. کہتے ہیں جو مسئلہ ہے نا یہ مسئلہ اس بزرگ کے قول پر جنہوں نے نہیں بنایا ضربہ کو تیمم سے، ان کے قول پر تو یہ بات ظاہر ہے کیونکہ ضربہ یہ تیمم سے خارج ہے لہذا وہ جگہ مستعمل نہ ہوئی. اور بہرحال اس بندے کے قول پر جنہوں نے ضربہ کو تیمم سے بنایا ہے اس میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کیا کہ وہ چونکہ تیمم وچ داخل ہے وہ ضربتن تو پھر مستعمل ہونی چاہیے. لیکن بہرحال فتویٰ اسی پر ہے کہ نہیں ہے. اس دلیلوں کی وجہ تو ہاں بے شابہ جی. وَالتَّيَمُّمُ فِي الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ سَوَاءٌ. چلو جی. بندے نے وضو کرنا ہے یا اس نے جنبی ہے غسل کرنا ہے تیمم دونوں کا ایک ہی ہے جو آپ نے پڑھ لیا. دو ضربیں. کیا تیمم وہی ہے. یہ نہیں ہے کہ تیمم کا وضو کا کو تیمم اور ہے اور غسل کا یہ نہیں. اور تیمم جنابت میں اور حدث میں برابر ہے. شاباش تیمم جنابت میں اور حدث میں برابر ہے. اور تیمم جنابت میں اور حدث میں برابر ہے. یعنی تیمم کا طریقہ اس بندے کے لیے جس پر غسل ہے اور اس بندے کے لیے جس پر وضو ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ دو ضربیں ہیں دو عضووں کو مس کرنے کے لیے. دو عضو کون؟ چہرہ اور دو بازو. کیونکہ حدیث شریف ہے حضرت صحیحین بخاری مسلم میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بھیجا مجھے جانے کائنات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام میں. سونے میں نے کسی کام بھیجا باہر جتنے میں گیا اتنے ظاہر پانی کو نہیں صفا اج نب تو بس میں جنبی ہو گیا جی مطلب لیٹے ہون کے خواب ہے جی بھی صورت ہوئی تو بس نہ پایا میں نے پانی تو بس لوٹ پوٹ ہوا میں مٹی میں جیسے لوٹ پوٹ ہوتا ہے چھپایا. کدی کوڑا تو کھوتا مٹی تو لیٹتا ویکھیا جی آدھے میں کپڑے لا کے تو مٹی تو لیٹیا سارا انج کر کے بظاہر بھی تیمم کرنا ہے بھی ہیں جی. پھر حاضر ہوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پس ذکر کیا میں نے یہ سرکار کو سونے میں انج کیتا ہے. پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محض کافی تھا تجھ کو یہ کہ کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس طرح. پھر اس کے بعد سونے عملاً کر کے دسیا کہ پھر مارے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ایک ضرب پھر مسا کیا شمال کے ساتھ زمین پر اور اپنی ہتھیلیوں کے ظاہر کا اور اپنے مبارک چہرے کا. یہ پیچھے بھی آ چکی ہے یہاں ترتیب دوسری طرح ہے تو مطلب پہلے چہرے پر پھر بازوؤں پر. گل سمجھیے طے فرمایا جی. تو کہتے ہیں اسی حکم پر اب اجماع منعقد ہے تو لہذا تیمم اور حدث کے لیے وضو ایک ہی ہے. ہاں جی کس کے لیے؟ جنابت کے لیے تیمم ایک ہی ہے. کیا دو ضربے؟ کیا دو ضربے؟ ہاں بے شابہ. وَلَوْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ
ثم وجد الماء في الوقت لا يعيد. چلو جی، مولوی توقیر نے 1 بجے تیمم کر کے زور کی نماز پڑھ لی ہے تو 1:30 بجے پانی مل گیا ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس پر اعادہ لازم نہیں ہے، اعادہ نہ کرے، اعادہ نہ کرے، اس لیے کہ واسطے اس دلیل کو جو پہلے گزر گئی، کیڑی گزر گئی کہ یہ جی قدرت موجودہ سی نا، قدرت موجودہ جس وقت نماز دا وقت انعقاد سبب ہا، نماز کا سبب جب منعقد ہوا ہے اس وقت جتنی قدرت تھی اس نے اس کے مطابق بالکل پوری نماز پڑھ دی ہے تیمم کر کے، کل سمجھیا؟ تو جو ہے نا اعتبار اس وقت کا ہوتا ہے، اس وقت جتنی قدرت تھی اس نے اتنی اس کی وسعت میں جو تھا، بات سمجھیے؟ مطلب ہے فساکت عنہ اصلا، فساکت ہوگی اس سے بالکل، لیتیان ہی بما کلف بہ، کیونکہ جتنا مکلف تھا اتنا اس نے کر دیا، جتنا مکلف تھا۔ مولوی آسر نے جناب والا قسم توڑی تو غریب تھا، اس نے 3 روزے رکھ لیے، جب روزے رکھ کے فارغ ہوا تو جناب ادھر سے پتہ نہیں کتوں انہوں دولت لب گئی تو یہ جناب کھرب پتی بن گیا، تو اب اس پر ضروری، اب اس پر لازم نہیں ہے کہ کیا کرے، کپڑے دے یا روٹی کھلائے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس وقت وہ کام کر رہے اس وقت اس کو شریعت نے جس قسم کی اجازت دی ہے وہ اس وقت پورے طور پر کر رہے، بعد میں اس سے اچھی حالت ہو گئی ہے تو اعادہ نہیں ہے، اعادہ نہیں ہے۔ چلو جی، اور اگر نماز پڑھی اس نے تیمم کے ساتھ، پھر پایا اس نے پانی وقت میں، تو نہ اعادہ کرے، اور اگر پڑھی نماز اس نے تیمم کے ساتھ پھر پایا پانی اس نے وقت میں تو نہ اعادہ کرے، اور اگر نماز پڑھی اس نے تیمم کے ساتھ پھر پایا اس نے پانی وقت میں تو نہ اعادہ کرے۔